بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے تھیسس انٹروڈکشن کے بارے میں کہ ایک تھیسس کا انٹروڈکشن کیسے لکھا جاتا ہے، کون کون سے طریقہ کار ہیں، کی پوائنٹس کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہے آئیڈینٹیفائی یور ریڈرشپ، کہ آپ نے ریڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے اپنا جملہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ آپ کا ریڈر کون ہوگا، آپ کا یہ جو کام ہے، یہ تھیسس ہے، اس کا انٹروڈکشن پڑھے گا کون۔ جب ہم انٹروڈکشن پڑھنے والے کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز ہمارے مائنڈ میں ہمارا ٹیچر، ہمارا پروفیسر وہ آتا ہے کہ جس کے لیے جو ہمارا سپروائزر ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم تھیسس کر رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ اس کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ پڑھنے والا جو ہے اس کے جو ہے ایک وہ پروفیسر ہے، اس کا ایک لیول ہے، اس کا ایک معیار ہے۔ تو ہمیں یہ چیز ضرور اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد جو پڑھنے والے ہوں گے، وہ پڑھنے والے ہمارا تھیسس اس طرح وہ جملے ہوں کہ آسانی سے ان کو سمجھ آ جائیں، وہ جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے ریلیونٹ کام ہو۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو ریڈر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں اوورآل جو اس میں ہم لکھ رہے ہیں یہ انڈرسٹینڈ ہونے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے تھیسس سے ریلیونٹ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ ایک انجوائیبل میٹیریل بھی ضرور ہو، کہ جس سے ہمارا جو ریڈر ہے وہ لطف اندوز ہونا چاہیے، اس کو چیز اچھی لگے، پسند کرے۔ تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے انٹروڈکشن لکھنے کے لیے، تھیسس کا انٹروڈکشن لکھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ریڈر ہے، جو ہمارا یہ پڑھنے والا ہے، وہ کون ہے۔ دوسری ہے ہوک دا ریڈر اینڈ گریب دیئر اٹینشن۔ اب ہم نے جو ہمارا ریڈر ہے اس کی اٹینشن کو جو ہے وہ گریب کرنا ہے، اس کی اٹینشن گین کرنی ہے اپنے کام کے لیے۔ آپ بہت سارے تھیسس آپ لوگ بھی اٹھاتے ہوں گے اور آپ اٹھا کے یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ وہ تھیسس اٹھاتے ہیں، 2 سے 3 لائنیں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو وہ قائل نہیں کر سکتا، آپ کو وہ اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا، آپ کی اٹینشن گین نہیں کر رہا ہوتا، تو اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب آپ انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں، آپ تھیسس لکھ رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ جو چیز ہم اب لے کے جا رہے ہیں یا جو ہم نے مواد سامنے رکھنا ہے، اس سے ہمارا جو ریڈر ہے وہ اس کی طرف کھینچا چلا ہے، وہ راغب ہو، اس کی اٹینشن ہونی چاہیے۔ کوئی 2-4 جملے اس طرح کے ضرور شروع میں لکھیں کہ جس سے آپ کو اس کے جو نیچر ہے ریڈر کی، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو آپ اپنی طرف کھینچتے چلے آئیں، وہ آپ کے سارے ورک کو پڑھتا چلا جائے۔ اس میں آپ نے آرگومنٹس دینے ہیں، آپ نے ایک جو پہلے 2-4 وہ اس کے جملے ہیں یا سینٹینس ہیں، ان میں اس طرح کا ایک کامن سی جو لینگویج ہے وہ بے شک یوز نہ کریں، ایک اوورآل ڈسکشن اس طرح کی کریں کہ جس سے آپ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہوں اپنی طرف۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ اپنا انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں تو پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ چیز واضح کرنی ہے کہ آپ کا ریڈر ہے کون، دین جو ریڈر ہے اس کی اٹینشن کو آپ نے کریٹ کرنا ہے، وہ آپ کی طرف آئے، وہ جب آپ کی طرف راغب ہوگا، اس کی اٹینشن گین کریں گے آپ، تو آسانی سے وہ آپ کے کام کو پڑھے گا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان چیزوں کو لے کے آگے نہیں چل رہا، تو وہ اچانک 2 سے 3 لائنیں، 2 سے 3 ورڈ پڑھنے کے بعد وہ ہمارا جو ریڈر ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ تیسرا ہے ہمارے پاس پرووائڈ ریلیونٹ بیک گراؤنڈ۔ اب ہم نے ریلیونٹ بیک گراؤنڈ ان کو فراہم کرنا ہے، ریلیونٹ انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے جو ہمارا ریڈر ہے، تاکہ وہ ہماری جو تھیسس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر جائے، اس کو وہ آسانی سے سمجھ آ جائے، اور وہ جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہیں، آرگومنٹس ہیں، ان کو وہ پڑھنے والا آسانی سے سمجھ بھی جائے۔ ہم نے جو ٹاپک رکھا ہوا ہے، ہمارا جو موضوع ہے، جو ہماری پرابلم ہے، ہم نے اسی کے ہی متعلق اس کا بیک گراؤنڈ لکھنا ہے۔ اوورآل جو ہمارا موضوع ہے اسی کی جب ہم بات کریں گے، اسی کے متعلق چیزوں کو لکھیں گے، تو جو ہمارا ریڈر ہے، یہ جو انٹروڈکشن ہم لکھ رہے ہیں، ہم اس سے ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، اور ہمارا ریڈر آسانی سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا یا ان کو اس پہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو ہم نے ریلیونٹ بیک گراؤنڈ دینا ہے۔ کوشش ہمیشہ یہ کرنی ہے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہو
وہ سارا کا سارا ہماری پرابلم سے ریلیونٹ ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے اس میں. گیو دا ریڈر اے جرنل نالج آف واٹ دا پیپر از اباؤٹ. پھر جو ہمارا ریڈر ہے اس کے متعلق ہمیں اس کے بارے میں یا اس کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے، ایک جرنل نالج دینا چاہیے کہ جو ہمارا پیپر یا ہماری ریسرچ یا ہمارا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ کس سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ آسانی سے ان چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرے گا اور اپنا جو اس کے مقصد کی چیز ہے وہ وہاں سے اٹھا لے گا، یا جو چیز اس کے مقصد کی نہیں ہے یا جو چیز irrelevant ہے وہ اس کو وہاں سے اگنور کرے گا. تو ہم نے ایک پراپر ہسٹری بیان کرنی ہے، تو اس ہسٹری میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے پرپز آف دا اسٹڈی کچھ پوائنٹس میں ڈسکس کرنا ہے کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ اسٹڈی کرنے کا، یہ تھیسس کرنے کا، یہ انٹروڈکشن لکھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے. جب اس مقصد کے بارے میں آپ 2 4 5 پوائنٹس یا لائنز لکھیں گے تو اس سے ایک جرنل نالج مل جائے گا کہ یہ کس طرف اپنی کس سمت میں یہ چیز جا رہی ہے. پھر دوسرا جو ہے وہ briefly describe the motivation for your research if you haven't already in first sentence. تو موٹیویشن آف ریسرچ کو ڈسکس کرنا ہے. آپ نے اپنے پہلے جو جملے ہیں اگر ان میں نہیں بھی ڈسکس کیا ہوا، پہلے آپ نے جب اسٹارٹ کیا انٹروڈکشن لکھنا، تو اگر وہاں آپ نے نہیں بھی لکھا تو تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو ضرور اس کی موٹیویشن آف ریسرچ لکھنی چاہیے، ریسرچ کے بارے میں لکھنا چاہیے، آپ کی ریسرچ کا اسکوپ کیا ہے اس کے بارے میں آپ ضرور لکھیں. ڈسکرائب دا ٹاپک اینڈ اسکوپ آف یور ریسرچ. وہی چیز کہ آپ نے اپنے ٹاپک کا جو ٹاپک ہے اس کا اسکوپ لکھنا ہے اور اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا ہے. ایکسپلین دا پریکٹیکل ریلیونس آف یور ریسرچ. پھر پریکٹیکل ریلیونس لکھنی ہے. ایکسپلین دا سائنٹیفک سچویشن ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک. آپ نے ٹاپک کے متعلق جو اس کی سائنٹیفک سچویشن ہے اس کا ذکر بھی ضرور کرنا ہے. پھر جو ہمارے پاس 5واں پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انٹروڈکشن لکھنے ہی کے پوائنٹ ہیں. انٹروڈکشن جو ہم لکھ رہے ہیں اس کے اسٹیپ ہیں اور ہم اس کو انٹروڈکشن لکھنے کو اسٹیپ وائز ڈسکس کر رہے ہیں. تو ان اسٹیپ 5 وہ کہتا ہے کہ ہم نے پریویو کی پوائنٹس اینڈ لیڈ انٹو تھیسس اسٹیٹمنٹ. کچھ کی پوائنٹس کا ہم نے ذکر کرنا ہے، پھر ان کا ہم نے پریویو کرنا ہے جس سے ہمارا جو ریڈر ہے اس کی انٹرسٹ کریٹ ہو، اس میں انٹرسٹ کریٹ ہو اور ساتھ ساتھ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پوری ہونی چاہیے، چیزوں کو وہ آسانی سے سمجھ سکے. اگر وہ ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ پہ جا رہا ہے، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ جا رہا ہے، ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں جا رہا ہے، تو ان میں ایک ربط کا ہونا ضروری ہے. وہاں آرگومنٹس دیں، کوئی بھی اگر آپ چیز ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی بھی ایک آئٹم آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، تھیسس اپنے کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو ہر چیز کے ساتھ آرگومنٹ کا ہونا ضروری ہے. آپ کو ہر اسٹیٹمنٹ کو بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کرنا پڑے گا اور اس میں اتنے پوائنٹس دینے پڑیں گے تاکہ وہ اس کی جو نیچر ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہو. ڈیٹیل میں لکھیں گے تو وہ اس کی نیچر کو سپورٹ کر رہا ہوگا. پھر یہ تو کچھ ہمارے پاس سٹیپ تھے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا تھیسس سٹارٹ کرنے سے پہلے یا تھیسس لکھنے سے پہلے ہمیں یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور ان چیزوں پہ ہمیں اپنا انٹروڈکشن سٹارٹ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی جب ہم بات کی ہم نے تو وہ تھی ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی یور ریڈرشپ. آپ نے اپنے ریڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ پڑھنے والے کون ہوں گے. لائک آپ کے انٹروڈکشن کی بات آ جاتی ہے تو انٹروڈکشن آپ کا آپ کی جو سوشل سائنس کا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیونٹ ہے، ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے. تو آپ اپنے اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ آپ کے ایجوکیشنسٹ آپ کا یہ تھیسس پڑھیں گے، آپ کا پروفیسر آپ کا یہ تھیسس پڑھے گا، نیو ریسرچر آپ کا یہ تھیسس پڑھیں گے. تو آپ نے ان سب کے حوالے سے ایک اس طرح کا اسکیچ بنانا ہے کہ سب کو وہ آپ کی جو بات ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائے. دوسرا ہم نے اس کی جو ریڈر ہے اس کی اٹینشن گین کرنی ہے. پھر جو ہم نے ایک ریلیونٹ بیک گراؤنڈ ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. اور جرنل نالج پورا کا پورا ہم نے ہمارا تھیسس کس طرف جا رہا ہے، ہماری اسٹڈی کو کس طرف جائے گی، اس کا ایک جرنل نالج ہم نے دینا ہے. اور پھر ہم نے پریویو کی پوائنٹس کی بات کی کہ ہم نے کچھ کی پوائنٹس دینے ہیں کہ جن سے آسانی سے ہمارا جو ریڈر ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لے. اور یہ انٹروڈکشن زیادہ جو ہے وہ ایک ہی چیز سے ریلیونٹ نہیں ہوگا، ڈفرینٹ کی پوائنٹس ہوں گے، ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہوں گے، ان انڈیکیٹرز ہی کو آپ اس میں ڈسکس کرتے جائیں گے. دوسری جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ ہمیں اپنے تھیسس انٹروڈکشن میں کون کون سی انفارمیشن ڈالنی چاہیے. واٹ انفارمیشن شوڈ انکلوڈ ان مائی تھیسس انٹروڈکشن. کہ ہم نے اپنے تھیسس انٹروڈکشن میں کیا کچھ ڈالنا ہے، کون سی چیزیں ڈالنی ہیں. تو سب
جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں انفارمیشن کی تو ایک بیک گراؤنڈ اس طرح کا ضرور اس میں دینا چاہیے کہ جو ہماری ریلیونٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے ریلیونٹ انفارمیشن اس میں ہوں، اور ریڈر جس سے اس کو ہمارا یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا پرپز آف دا اسٹڈی کیا ہے، ہمارا پرپز آف اسٹڈی ہے کیا. جب یہ ریڈر کو پتہ چل جائے گا تو اگر وہ اس کو اس میں سے کوئی چیز چاہیے یا اس کے ریلیونٹ کوئی ہوا تو دین وہ اس کے کام آ سکتا ہے، ورنہ وہ وہاں سے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف موو کر جائے گا. تو بریفلی ڈسکرائب دا موٹیویشن آف یور ریسرچ. ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ موٹیویشن آف ریسرچ ڈسکس کرنی ہے. ہماری یہ ریسرچ، جس طرح ہم سگنیفیکینس آف ریسرچ کی بات کرتے ہیں، ہم اسٹڈی کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل یہ ریسرچ کس کے کام آ سکتی ہے. پھر بات کرتا ہے کہ ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے ٹاپک کو، اسکوپ آف یور ریسرچ. پھر ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے اور اسکوپ آف ریسرچ کو ڈسکس کرنا ہے. اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کون سی چیز آسانی سے ہماری اس ریسرچ میں شامل ہو سکتی ہے اور اس کو آگے فردر کس کس کیٹیگری میں جا کے یوز کیا جا سکتا ہے. اوور آل اسکوپ کی ہم نے بات کی تو ہمارے یہ ریسرچ کہاں یوز ہو سکتی ہے وہ ڈیٹیل میں ہم اس کو لکھیں گے اور اس کے بارے میں ہمارا جو رائے ہے وہ بھی ہم اس میں ذکر کر رہے ہوں گے. ایکسپلین دا پریکٹیکل ریلیونس آف یور ریسرچ. پھر پریکٹیکل ریلیونس کی بات کر رہا ہے، سائنٹیفک سچویشن کی بات کر رہا ہے، اور پھر یہ چیز کہتا ہے کہ آپ نے بریفلی اپنے جو آرٹیکلز ہیں، آپ کی جو ریسرچ ہے، آپ کی جو اسٹڈی ہے اس کو بریفلی ڈسکس کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، اور پھر جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کو اپنی ریسرچ کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے. تو تب جا کے یہ کچھ انفارمیشنز ہیں یہ جو آپ کے تھیسس میں ہوں گی تو آپ کا انٹروڈکشن لکھا جائے گا یا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہوگا. ہاؤ ڈو آئی رائٹ این انٹرسٹنگ تھیسس انٹروڈکشن. پھر وہ کہتا ہے کہ ایک انٹرسٹنگ تھیسس انٹروڈکشن ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. تو پہلی چیز کہ آپ نے انٹرسٹنگ ورڈز کا استعمال کرنا ہے، براڈر ٹرمز یوز کرنی ہے. ہر ایک ورڈ کے ساتھ، ہر ایک سینٹینس کے ساتھ ایک آرگومنٹ ضرور دینا ہے. آپ ایگزامپلز دیں، وہ ایگزامپل آپ اپنی سوسائٹی سے بھی دے سکتے ہیں، اوور آل سچویشن کو ڈسکس کر سکتے ہیں، یا وہ ایگزامپل آپ ماضی کے حصہ کوئی چیزیں رہی ہوں وہ بھی دے سکتے ہیں یا ریفرنس دے سکتے ہیں. جب آپ کوئی ایک کوٹیشن شامل کر رہے ہیں، ایک انٹرسٹنگ بات شامل کر رہے ہیں، کوئی آرگومنٹ دے رہے ہیں، یا ایک ایسا براڈر سینٹینس یوز کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہیں، ہمارے جو ریڈرز ہیں، یا تو ہمارے جو یہ ریسرچ جن کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے وہ اس میں انٹرسٹ فیل کر رہے ہوں، ان کو چیزیں اچھی لگ رہی ہوں اور وہ چیزوں کو بہتر انداز میں دیکھ رہے ہوں، تو وہ ورڈ ہمیں ہمیشہ استعمال کرنے چاہیے. کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ اپنا انٹروڈکشن لکھ رہے ہوں تھیسس کا، تو انٹروڈکشن لکھتے ہوئے آپ نے جو پہلی چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ریسرچ ہے یا ہماری جو اسٹڈی ہے اس میں روایتی جو جملے ہیں، کاپی پیسٹ کے جو جملے ہیں وہ نہیں لکھنے. ہم نے اپنی ریسرچ میں ایک ایسا سینٹینس یوز کرنا ہے جس کی ہمارے پاس دلیل بھی ہو، جس کا ہمارے پاس ثبوت بھی ہو. اور جب ہم کوئی بھی ایک سینٹینس یا کوئی بھی ایک کوٹیشن دے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں ایک ایگزامپل ضرور دینی چاہیے. اس کے امپلیمنٹ کیا ہوا سوسائٹی میں کہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتانا چاہیے. لائک ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ میتھڈ کی، تو ہم کسی ایک ڈسکشن میتھڈ ہی کو لے لیتے ہیں، تو ہم ڈسکشن میتھڈ کے آرگومنٹس میں یا ایگزامپلس میں یہ چیز ضرور لکھیں کہ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو وہ بچوں کو وہ چیز زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آتی ہے. اس کے برعکس جب ہم لیکچر میتھڈ کی بات کرتے ہیں اور وہ بہتر سمجھ کیسے آتی ہے کہ 2 سے 4 بچے جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ڈسکس کی ہوئی بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے ہاؤ لانگ شوڈ مائی تھیسس انٹروڈکشن بی، کہ میرا تھیسس انٹروڈکشن کتنا لمبا ہونا چاہیے. ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ 20 25 پیجز ہم لکھ دیتے ہیں، 10 ہزار ورڈ ہم انٹروڈکشن کا لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ سارا کا سارا ارریلیونٹ میٹیریل ہوتا ہے، ہمارے کام کا کوئی میٹیریل نہیں ہوتا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں کام کا جو ہو وہ چیزیں ڈالیں کہ جو اس سے ریلیونٹ ہوں. لائک ہم بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، ہسٹری کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیشنز کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری اس سے ریلیونٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کا جو پورا تھیسس ہوتا ہے اس کی لینتھ پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے پورا ایک اپنے آبجیکٹیوز اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ ان 4 سے 5 آپ کے آبجیکٹیوز تھے اور ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کو آپ میئر کر رہے تھے، ڈفرینٹ انڈیکیٹرز پہ آپ کام کر رہے تھے، تو ہر انڈیکیٹر کو آپ نے 1 بائی 1 اگر انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو اچھی بات ہے. اگر آپ کا
1 या 2 इंडिकेटर थे और उन्हीं पे आप खिचड़ी इंट्रोडक्शन में पकाते रहे, तो इस तरह का काम आपने नहीं करना। आपको अंदाज़ा है कि आपकी रिसर्च तकरीबन 50 पेजेस की हो सकती है, तो आप 3 से 4 पेजेस का इंट्रोडक्शन लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन मेक अप रफली 10% ऑफ द टोटल वर्ड काउंट। अगर आपका 10,000 वर्ड है तो उसके 10% आपको क्या करना चाहिए थीसिस में। अगर आपका 10,000 वर्ड है तो उसका 10% आप इंट्रोडक्शन में लिख दें। 20,000 है तो उसका 10% जितना भी होता है वो आप किस में लिख दें, इंट्रोडक्शन में लिख दें। और इंट्रोडक्शन लिखने से पहले सबसे पहली जो चीज़ हमने ख्याल करना है, हमने देखनी है कि हम अपने जो हमारी सारी की सारी रिसर्च है उसको इंट्रोडक्शन लिखते हुए हम सिंपल टू कम्प्लेक्स लेके चलें, आसान चीज़ें पहले डिस्कस करें, ब्रॉडर टर्म्स का यूज़ करें, लेकिन वो चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर देना चाहिए, जो भी सेंटेंस हम लिखें कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो हमारा रीडर है उसको आसानी से हमारी बात समझ आ जाए। और एक पैराग्राफ ख़त्म करने के बाद जब हम दूसरा पैराग्राफ पे जाएं तो पहले, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में एक रब्त का होना, एक रिलेशनशिप का होना, कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस सिमत अपनी रिसर्च को लेके जा रहे हैं। एक आप पैराग्राफ पहला इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने टॉपिक को, तो दूसरा आप कहीं और से जाके उठा के कॉपी करके लिख दें तो ये एक बेरब्त सा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस स्ट्रक्चर में ये होगा कि हमारा काम सही नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, वेल मैनेज करें और फिर उनको लिखें। पहले प्लानिंग का होना ज़रूरी है कि आप अपने इसको किस सिमत लेके जाएंगे और चीज़ें कौन कौन सी आप इसमें डिस्कस करेंगे। जब ये वाली चीज़ें इसमें आ जाएंगी देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। वही चीज़ें अपनी थीसिस इंट्रोडक्शन में हमें हर एक चीज़ की जो जगह है उसको उस जगह पे जाके लिखना है। हम इंट्रोडक्शन ही की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास पहले ओवरऑल हमने बैकग्राउंड को या हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दे दी, बैकग्राउंड लिख दिया, तो उसके फ़ौरन बाद जाके हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे। पहले हमने माजी की बात की थी, बैकग्राउंड की, हिस्ट्री की बात की थी, तो देन हम प्रेजेंट में आके देन फ्यूचर में जाएंगे तो वो एक रब्त बनेगा, एक इसका जो है वो प्रोसेस पूरा होगा। तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक कि थीसिस इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और थीसिस का इंट्रोडक्शन लिखा कैसे जाता है, उसके कुछ की पॉइंट्स थे। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल कमर इकबाल अवान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अपना भी ख्याल रखेंगे और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नगेबान।